نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آج کا درس دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جس میں ہم اپنے قاری صاحب محترم جناب محمد عارف صاحب جنہوں نے پورے مہینے ہمیں قرآن سنایا، بڑا دور دراز کا سفر کر کے آئے، اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے، ہمیں قرآن سنایا، تو میں اپنی طرف سے بھی اور شیخ صاحب کی طرف سے بھی اور پوری انتظامیہ کی طرف سے اور تمام مسجد کے نمازیوں کی طرف سے محترم قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اصل چیز تو قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور یقیناً یہ جو سعی ہے، کوشش ہے، یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے۔ تو جو اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے اپنی رحمت سے، تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں۔ آپ کا آنا، ایک ایک قدم چل کر آنا اور ایک ایک لمحہ وقت نکالنا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ بھر دے۔ آپ کی کوششوں کو، آپ کا قرآن پڑھانا، اس کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ دوسرا جو ہے، ہم اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم پر بڑا انعامات کیے۔ اب آپ غور کریں کہ جو یہاں آپ لوگ موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ بڑے اللہ رب العالمین نے انعامات کیے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا کیا انعامات کیے۔ جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں معمولی لوگ نہیں ہیں،
بڑے اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہے جو لوگ اس مسجد کے اندر موجود ہیں. صرف 2 کا ذکر کروں گا، اور 2 کا ذکر کرنے کے بعد جو درس کا اگلا مرحلہ ہے ہم انشاءاللہ وہ شروع کریں گے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، جیسے اللہ کے بے تحاشا فرشتے ہیں، بہت فرشتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ آسمان کے اندر چڑچڑانے کی آواز ہے، چڑچڑانے کی، چر چر کی آواز آتی ہے آسمان کے اندر سے. جیسے کسی بیڈ یا پلنگ چارپائی کے اوپر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو اس کے اندر سے چر چر کی آواز آتی ہے نا، اسی طرح آسمان کے اوپر اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اتنا اس کا لوڈ ہے کہ آسمان کے اندر سے بھی چرچرانے کی آواز آتی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ یا قیام کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، سجود کے اندر ہے، اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں سورۃ الرعد میں فرمایا کہ جو بادلوں کی گرج ہے یہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. یہ بادلوں کی جو گرج ہے یہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، من خیفتی، اس کے خوف کی وجہ سے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی. فرشتے اللہ کی کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ان فرشتوں کا تعارف کراؤں کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کندھے کے اوپر بیٹھا ہو اور وہ اڑنا شروع کرے تو 700 سال کے بعد وہ اس کی کان کی لو تک پہنچے گا. یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اس کی مخلوق ہے، معمولی مخلوق نہیں. اور 3 فرشتے تو اس سے بھی بڑے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کا جو پیر تھا وہ 7ویں زمین پر تھا اور سر جو تھا وہ 7ویں آسمان پر تھا، اور 600 پر اللہ رب العالمین نے ان کو دیے. 2 تو اتنے بڑے تھے کہ جب ایک کو کھولا تو پورے مشرق نے اس کو گھیر لیا تھا، اور جب دوسرے کو کھولا تو پورے مغرب نے اس کو گھیر لیا تھا. یہ اللہ کی معمولی مخلوق نہیں ہے. ان فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کی ڈیوٹیاں زمین پر لگی ہوئی ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ ان کا کام یہ ہے کہ ایسی مجالس کو تلاش کرو کہ جہاں پر اللہ کے گھر کے اندر لوگ جمع ہو، اور جمع ہو کر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو. ہم کس لیے جمع ہیں یہاں پر؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ان فرشتوں میں سے پھیلے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ایسی مجالس کو، تو جب کچھ فرشتوں کو وہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو آواز لگاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہاری مطلوب چیز کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہے. تو ہر فرشتہ پھر لپکتا ہے، اور ان فرشتوں میں سے ہر فرشتے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پر کو اس کے اوپر پھیلا لوں اور رحمت سے اس کو ڈھانپ لوں. اب جب فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں تو پھر اگلا فرشتہ اپنے پر کو اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر اس طرح قطار بن جاتی ہے. ہر فرشتے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مجلس کو میں ڈھانپوں اپنے پروں. کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ توفیق مل جانا ہی بڑی اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا انعام ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس وقت بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اس قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن احساس ہی نہیں ہے. اللہ کی توفیق، جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں جمع، یہ اللہ رب العالمین کا ان پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم، اس کی مہربانی. پھر وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے وہ جو میرے بندے جمع تھے مجھے یاد کر رہے تھے آخر وہ چاہتے کیا تھے؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ کہتے ہیں اللہ وہ جنت کے طالب تھے، جنت کے متلاشی تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ تیری جنت ان کو حاصل ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو بندے تھے میرے
کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اتنا شوق رکھتے ہیں. کیا میری جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس کی نعمتوں کے بارے میں اتنا شوق ان کے اندر کیسے ہے؟ اللہ دیکھا تو نہیں ہے. بولا اچھا اور کیا وہ چاہ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے وہ پناہ چاہ رہے تھے، جہنم سے پناہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے. یہ 30واں پارہ جو آخری رقطوں میں آپ نے سنا، اللہ نے صاف کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں تمہیں صاف اس آگ سے ڈرانے والا ہوں جو چمڑیوں کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے. کوئی شخص جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اس جہنم کی 70,000 لگامیں، صحیح مسلم کی حدیث، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو قیامت کے دن 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور پھر بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی. سورہ ملک میں فرمایا تقاد تمیز من الغیظ، مارے جوش کے پھٹ پڑے جیسے، قابو میں نہیں آ رہی. 70,000 لگاموں کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہیں. تو کوئی معمولی جہنم ہے، لیکن پھر بھی وہ قابو نہیں آ رہی. عید کے موقع پر کوئی اگر خطرناک جانور آ جائے، اس کو کئی رسیاں ڈالے اور پھر بھی وہ قابو نہیں آ رہا ہوتا نا، اس طرح اس قابو نہیں آ رہی. تقاد تمیز من الغیظ، مارے جوش کے پھٹ پڑے جیسے، بڑے بڑے اس کے شعلے. وہ اس سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ دیکھا تو نہیں ہے. اچھا فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. تم سب کو معاف کر. ایک فرشتہ کہتا کہ اللہ اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو اس مجلس سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، آ کر بیٹھ گیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ مجلس ختم ہو تو اس ساتھی سے اپنے مل لوں اور اپنی جو مطلوبہ ضرورت ہے اس کو پورا کر لوں. کسی کو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی پیسے لینے آیا ہے، کوئی بات کرنا ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، اس کو تو اس مجلس سے کوئی غرض و غائب نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہاں جمع ہیں وہ معمولی لوگ ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر کوئی معمولی ذکر ہے؟ انسان کی شان بڑی بن جاتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے؟ یہ کوئی معمولی ہے؟ اللہ کسی شخص کا نام لے کر کہے. کئی ایک حدیثیں ہیں، جیسے ابی بن کعب کو اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا ابی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں. اتنا ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لیا عرش کے اوپر، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا. کیا اس شخص کا شرف ہوگا کہ ساتوں آسمان کے اوپر خالق کائنات رب العالمین کسی شخص کا نام لے. ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جس شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ جبریل کو بلاتے ہیں اور نام لے کر کہتے ہیں کہ جو فلاں کا شخص ہے، فلاں بن فلاں، جو فلاں کا پوتا، اس سے مجھے محبت ہو گئی. کیا اس بندے کے شرف ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا؟ اللہ اس شخص کا نام لیتا ہے. تو یہ کوئی معمولی اعزاز ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایک حدیث قدسی جو اس آیت کی تفسیر بن جاتی ہے، فرمایا کہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں تنہائی میں، اور اگر وہ مجلس لگا کر مجھے یاد کرے، فرمایا کہ میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس کے اندر. یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟ یہاں جو لوگ جمع ہیں وہ کوئی معمولی لوگ ہیں، اور یہ کام کوئی معمولی کام ہے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. پہلا تو یہ، اور دوسری فضیلت اور اس کا جو انعام اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے وہ اسلام کی دولت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. بہت بڑی دولت ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑی آسانی سے مل گئی ہے. اس کے لیے نہ ہم نے پتھر کھائے، نہ ہم نے مارے کھائی ہیں، نہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، نہ ہم جلا وطن کیے گئے، نہ ہمیں آگ میں ڈالا گیا ہے، نہ ہمیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے،
نہ آرا رکھ کے ہمارے 2 ٹکڑے کیے گئے. یہ سب کام ماضی میں ہوئے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی بنا. لیکن اب ہمیں احساس شاید اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں یہ اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا. ایک حدیث ابو موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں جمع کیا جائے گا تو اس کے اندر کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے. تو وہ ان کو پہچان لیں گے, کہیں گے کہ یار تم مسلم نہیں, تم تو مسلمان تھے, تو تم یہاں جہنم کے اندر. تو وہ کہیں گے کہ ہاں کچھ ہمارے گناہ تھے, ان گناہوں کی وجہ سے ہم پھنس گئے اور یہاں پہنچ گئے, ان گناہوں کی وجہ سے. تو وہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے اسلام نے پھر تمہیں کیا فائدہ دیا. تو یہ گفتگو ان کے اللہ رب العالمین سن رہا ہوگا. پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا, اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی تھی, 14ویں پارے کی پہلی آیت, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ کافر لوگ کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, کسی درجے کے ہوتے لیکن مسلمان ہوتے, کہ آخر ایک دن ہم یہاں سے نکال لیے جاتے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے, کسی بھی درجے کا معنی کہ نام کے مسلمان نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے, ایمان یہ ایک دعویٰ ہے. خالی ایمان کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے. اور آج تک دنیا کے اندر کسی شخص نے بھی دعوے کے بنیاد پر کیس نہیں جیتا ہے, کسی شخص نے, بلکہ عمل جو ہے یہ اس کی دلیل ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرا ایمان ہے, ثابت کیسے ہوگا؟ عمل سے ہوگا, عمل اس کی دلیل ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, عمل اس کی دلیل ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اسلام کی نعمت, قیامت کے دن پتہ چلے گا. ایک اور واقعے سے اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساسا بن ناجیہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, اسلام انہوں نے قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے ایک دن, اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اور ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. اب میرا ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں نے دور جاہلیت کے اندر جب میں حالت کفر میں تھا تو میں نے اچھے کام کیے تھے, تو کیا قیامت کے دن مجھے ان کاموں کا, ان نیک, ان اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی وہ جو تمہارے اچھے کام ہیں وہ مجھ پر پیش کرو. کیا تمہارے کام تھے؟ اللہ کے رسول میں نے کام کیے تھے اور اچھے کام تھے, لیکن کیے حالت کفر میں تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے ان کاموں کو مجھ پر پیش کرو, میں دیکھتا ہوں کیسے تمہارے کام ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں اونٹوں کا تاجر تھا, اور میرا اونٹوں کا ریوڑ تھا. تو ایک دن میرا ریوڑ جنگل کے اندر چرنے کے لیے گیا ہوا تھا. جب ریوڑ واپس آیا تو اس کے اندر میری 2 گابن اونٹنیاں غائب تھیں, 2 گابن اونٹنیاں نہیں تھیں, گم ہو گئی. میں نے ان کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی, کئی دن تک میں گھومتا رہا, مارا پھرتا رہا, میں نے تلاش کی, وہ نہیں ملی. ایک دن ان کو تلاش کرتے کرتے میں جنگل کے اندر جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ دور ایک جھوپڑی ہے, اور وہ جھوپڑی کے باہر ایک بوڑھا بابا ضعیف سا کرسی لگا کر, چارپائی لگا کر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں اس کے قریب گیا, میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو میری نا 2 گابن اونٹنیاں گم ہو گئی. اب عربوں کے یہاں گابن اونٹنیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بڑی قیمت ہوتی ہے, بڑی قیمتی وہ اونٹنی ہوتی ہے جو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ہوں, اور یہ دونوں 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں تھیں. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے, اما پارہ کے اندر ہی, وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, کہ جس دن قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جس دن 10 ماہ کی اونٹنی ایسے ہی چھوڑ دی جائے گی, کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اتنی قیمتی اونٹنی, خوف کا عالم ایسا ہوگا, کوئی اس کی طرف پرواہ نہیں کرے. بڑی قیمتی وہ اونٹنیاں تھیں. تو اس نے کہا, اس بوڑھے شخص نے کہا کہ تم اپنی ان اونٹنیوں کی کوئی نشانی پیش کرو, کہ عرب جو ہے اپنی اونٹنیوں کے اوپر نشان داغا کرتے تھے نشانی کے طور پر. انہوں نے کہا بھائی اپنی کوئی نشانی پیش کرو. انہوں نے بتایا کہ بھائی اونٹنیوں کے اوپر ایسی نشانیاں تھیں,
تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بالکل ایسی 2 اونٹنیاں ہمیں ملی ہیں، ہمارے پاس ہیں، لیکن تم نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی، بڑے دنوں کے بعد تم آئے، وہ تو بچہ بھی جن چکی ہے، انہوں نے تو بچے بھی دے دیے۔ کبھی کہاں ہے اونٹنیاں دکھاؤ؟ وہ کبھی اونٹنیاں ہم آپ کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے، ہم نے بتا دیا، اقرار کرتے ہیں وہ ہے، لیکن وہ اونٹنیاں ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ ہیں کہیں گئی بھی ہیں چلنے کے لیے، لیکن وہ اونٹنیاں ہم آپ کو۔ اتنے میں ان کی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جھوپڑی کے اندر سے آواز آئی کہ آپ کی جو بیگم ہے اس کو قریب ہی بچہ جننے والی ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے آواز لگائی کہ بھائی اگر تو بیٹا ہوگا تو ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو رکھیں گے، پالیں گے، پوسیں گے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو پھر ہم زندہ درگور کر دیں گے۔ تو ان کی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی کہ بھئی آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس بیٹی کو نہیں رکھیں گے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے زندہ درگور۔ صعصع بن ناجیہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بیٹی میں ان سے لے لوں، میں نے اس شخص کو کہا کہ وہ بیٹی تم مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں۔ پھر میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم مجھ سے سودا کر دو کہ وہ 2 گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ تم لے لو، اور وہ بیٹی جس کو تم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، جس کو تم پھینک دو گے، مار دو گے، وہ تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی یہ سودا بھی ہمیں منظور نہیں ہے، ہاں اگر تم ایسا کرو کہ یہ جو ایک نر اونٹ جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو، اگر یہ بھی ہمیں دے دو، 2 گابن اونٹنیوں کے ساتھ ایک یہ نر اونٹ بھی دے دو جو اعلیٰ قسم کا جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو، تو پھر ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی پھر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تم اپنے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجو، اور میں اس بچی کو لے کر جاتا ہوں، اور وہ غلام ہمیں گھر تک تو چھوڑ کر آئے، ورنہ ہم واپس کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کو گھر لے جا کر اونٹ اپنا واپس لے آئے۔ تو اللہ کے رسول میں نے اس سے ایک نر اور 2 گابن اونٹوں کے بدلے وہ بچی لے لی، لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اور پھر میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ بچوں کو درگور کیا جاتا ہے، میں ان بچوں کو خرید لیا کروں، اور خود میں نے اس کی قیمت جو طے کی وہ 2 گابن اونٹنیاں اور ایک نر اونٹ طے کی ہے کہ ہر بچی کو میں ان 3 اونٹوں کے عوض خریدوں گا۔ میں نے ایسا کیا، انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول میں بچوں کو خریدتا رہا، حتیٰ کہ میرے گھر کے صحن میں 360 بچیاں ہو گئی، 360 بچے۔ میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، میں نے ان کی تربیت کی۔ اب میرا یہ سوال ہے، کیا میرے اس نیک کام کا قیامت کے دن کوئی بدلہ مجھے ملے گا؟ جو اتنا بڑا کام ہے میں نے کیا ہے، اور کیا حالت کفر میں۔ اب جو اللہ کے رسول ہم کا جواب تھا وہی میرے موضوع سے متعلق بات ہے، اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے صعصع بن ناجیہ، اللہ نے تو اس کا بدلہ تجھے دنیا میں اسلام کی شکل میں دے دیا۔ یہ جو اللہ نے تجھے اسلام کی دولت دے دی ہے، تجھے ہدایت دے دی، یہ اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے اس عمل کا بدلہ تو اللہ نے تجھے دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اب لگائیں نا ذرا 360 بچوں کو 3 اونٹوں کی، گابن اونٹوں کی، ذرا کیلکولیشن تو کریں، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ شاید اس وجہ سے اس کی ہمیں، تو بھائی اس نعمت کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں، اور پھر اس اسلام کے اندر کیا کیا نعمت ہے، کس کا ذکر کا ہے۔ میں نے کہا 2 کا ذکر کروں گا، 2 میں نے ذکر کر دیا، ورنہ کتنا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے۔ اب اس ماہ مبارک کو ہی لے لیں، اس کے آخری عشرے کو لے لیں، اس کی آخری عشروں کی راتوں کو لے لیں، پورے سال کے اندر سب سے قیمتی دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 ہے۔ علماء نے بڑی بحث کی اس کے اوپر کہ رمضان کے دن جو افضل ہیں یا 10 حجہ کے دن، تو اس سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دن ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور راتیں جو ہیں وہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں، اور ان میں بھی یہ طاق راتیں، اور ان راتوں میں بھی ایک رات جو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی دے دی، کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو 10 راتیں ہیں، 10 راتیں۔ اگر مجھے یہ پتہ چلے
کہ پورے سال کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ہے تو میں پورا سال اس کا اہتمام کروں گا کہ وہ ایک رات مجھے مل جائے. ہم تو ان 10 راتوں کے اندر بھی کتنی ان لمحات کی ناقدری ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین جو جس کی رحمت جوش میں ہے کتنا قدردان ہے کہ ایک نیکی کو اگر پسند فرما لے تو جنت دے دیتا ہے ایک نیکی کے اوپر. ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا, 3 احسان اللہ نے اس کے اوپر کر دیے. ایک تو یہ کہ ماضی میں اس کے جو گناہ تھے سارے اللہ نے معاف کر دیے, سارے گناہ اس کے. ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر, کتا ایک نجس جانور ہے لیکن اللہ رب العالمین کو اس کی ادا بس پسند آ گئی. 3 احسان اللہ رب العالمین نے اس زانیہ عورت کے اوپر کر دیے. تو اللہ کرے کہ کوئی ایک نیکی ہمیں بھی رمضان مبارک میں نصیب ہو جائے, کوئی ایک ایسی نیکی جو اللہ کو پسند آ جائے. ہم بھی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اپنی مرضی سے, اپنی مرضی نہیں میرے بھائیوں. اس چیز کا خیال کرو کہ اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, اس چیز کا اہتمام کرو بس. اگر اس کو اتنی سی ادا پسند آ جائے, اتنی سی ادا پسند, اس طرف توجہ اور دھیان کرو کہ اللہ کا معاملہ تو بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت اور رحمت کا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہ اللہ تو لوگوں پر بڑی ہی شفقت اور بڑی ہی رافت فرمانے والا ہے. کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر 3 احسان اللہ رب العالمین نے کر دیے. ایک تو یہ کہ اس کی جو ماضی کے گناہ تھے وہ سارے اللہ نے بخش دیے, اور دوسرا احسان یہ کہ جو مستقبل کی جو اس کی بقایا زندگی تھی اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو تقویٰ کے اوپر کامزن کر دیا کہ باقی زندگی اس کی تقویٰ کی گزری. اور تیسرا احسان اللہ رب العالمین نے اس عورت پر یہ کیا کہ اسے جنت دے دی, جنت دے دی. تو اس چیز کا اہتمام کریں. یہ وقت معمولی وقت نہیں ہے, بڑا قدردان ہے اللہ رب العالمین, بڑا قدر کرنے والا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں. اب دیکھیں یہ جو لوہا ہے, لوہے کا وزن ٹنوں میں ہوتا ہے اور کپڑے کا وزن کلو میں ہوتا ہے, اور یہ جو سونا ہے اس کا وزن گرام کے اندر. اسی طرح ہیرے ہیں اور جتنی دھات قیمتی سے قیمتی ہوتی جاتی ہے اس کا وزن باریک سے باریک. اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا وزن اتنا ہی باریک ہوتا ہے, اتنا ہی باریک ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نیکی کو کیسے تولتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ اگر کوئی خیر کا کام لے کر آئے گا ایک ذرے کے برابر. ذرہ دیکھا ہے کبھی کھڑکی کے اندر سے شعاعیں نکل رہی ہیں تو پتہ نہیں اس کے اندر کتنے لاکھوں ذرات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس کو بھی ہم تولیں گے, ترازو کے اندر رکھیں گے, قیامت کے دن ترازو لگے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 2 پلے ہوں گے, اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک پلے کے اندر 7 زمین اور 7 آسمان آ سکتے ہیں. وہ فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے وہ آدھے میدان کو بھر دے گا اور الحمدللہ جو ہے باقی آدھے میدان کو. اتنی نیکی کی بھی اس کے یہاں قدر ہے. بلکہ ایک مقام پر فرمایا سورہ انبیاء کے اندر مثقال ذرۃ من خردل اتینا بہا, کہ اگر کوئی نیکی لے کر آئے ایک رائی کے دانے کے برابر, اتینا بہا, وہ بھی اس کو وہاں حاضر پائے گا. تو پھر کرو نیکیاں, دیکھو اللہ کو کیا پسند ہے, کتنی جلدی مان جاتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. کہ صرف 2 آنسو, کوئی شخص اپنے آنکھوں سے 2 آنسو نکال دے ڈر کے, ندامت کے ہو شرمندگی کے ہو, گناہوں کو بخش دے. اللہ کے نبی نے ذکر کیا پچھلی قوم کے ایک شخص کا, فوت ہونے لگا, مرنے لگا, اپنے بیٹوں کو اس نے بلایا. اس نے کہا بچوں یہ بتاؤ کیف کنت ابا لک, تم نے مجھے کیسا باپ پایا؟ اس نے کہا ابا جان آپ نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا, آپ نے ہماری تربیت کی, ہمیں پڑھایا لکھایا, آپ نے تو حق ادا کر دیا. اچھا بیٹو یہ بتاؤ اگر کوئی وصیت کروں تو تم اس کو نافذ کرو گے؟
جو بندہ دنیا سے جاتے جاتے آخری تاکیدی نصیحت کرے اس کو وصیت کہتے ہیں. تاکیدی نصیحت کہ بھئی یہ کام تم نے کرنے کی نہ، اس کو وصیت کہتے ہیں. اگر میں کوئی وصیت کروں تو کیا تم اس کو نافذ کر دو گے؟ اس نے کہا بیان کیوں نہیں کریں گے، آپ کے جو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں تو ہم کیوں ایسا نہیں کریں گے. اس نے کہا بیٹو پھر ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری میت کو جلا دینا، میری میت کو جلا دینا. حالانکہ میت کو جلانا جو ہے غیر شرعی عمل، میت کو جلانا غیر شرعی. فرمایا کہ جب وہ جل کر راکھ ہو جائے تو اس کی راکھ کا پاؤڈر بنا لینا، اس کو پیس کے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور انتظار کرنا اس دن کا کہ جس دن تیز ہوائیں چلیں تو کچھ راکھ کو اس کے اندر بہا دینا، اور کچھ راکھ کو سمندر کے پانی کے اندر بہا دینا، اور کچھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دینا. پھر وہ شخص اچھا دوسرا اس نے یہ کہا کہ ایسا کرنے سے رب العالمین جو ہے میرا وہ اس پر قدرت نہیں پا سکے گا. ڈر اس کو یہ تھا کہ اگر اس نے مجھ پر قدرت پا لی تو پھر وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جہان والوں میں کسی کو پھر اس نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. یہ اس کو ڈر تھا. اب دیکھیں یہ تو اس کی قدرت کا انکار ہے، کفر ہے. دو بڑے گناہ اس سے ہو گئے، ایک میت کو جلانا، دوسرا اس نے کہا اللہ رب العالمین اس پر قدرت نہیں پا سکے گا. شخص فوت ہو گیا، بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی میت کو جلایا، پاؤڈر بنایا، کچھ کو سمندر کے اندر بہا دیا، کچھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دیا. اللہ نے کہا ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ ہماری امانت کو لوٹاؤ، واپس کرو. اس بندے کو اللہ نے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ کی قدرت ہے. ہاں میرے بندے کیوں یہ کام کیا تو؟ اس نے کہا خشیتک یا رب ہے، اللہ میں ڈر گیا تھا. جیسے ہی حدیث پہ آتا ہے اس نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا، اللہ کی رحمت نے فوراً اسے ڈال دیا. یہ ہے. ایسے کوئی دو آنسو یا ایسی کوئی سوچ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. دیکھیں ٹائم دیکھا جائے تو ہم بیشتر پورا مہینہ گزار چکے ہیں، تو شاید آج کی رات آخری ہو جائے، یا اللہ اپنی مہربانی کر دے تو ایک رات اور نصیب ہو جائے. یہ وقت بھی بہت ہے کہ اللہ توفیق دے دے انسان دو ندامت کے، دو ڈر کے، دو شرمندگی کے آنسو بہا لے. اللہ اس کو تو ان لمحات کی قدر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ تھا. آئے اب درس کا دوسرا مرحلہ. دو ضرورتیں انسان کی بہت بڑی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. سب سے بڑی ہے. ایک ہے گناہوں کی بخشش. اس کے بغیر نہ دنیا میں انسان کا کوئی چارہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی چارہ ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول لیلۃ القدر کو اگر پا لوں تو کیا مانگوں اللہ سے؟ کیا کہا آپ نے؟ سب سے بڑی ضرورت تھی. اس نے کہا عائشہ یوں کہنا اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے، تو بخشنے والا ہے. اب بخشنے کے لیے تو اللہ کے کئی لفظ قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. مثلا غفور کا لفظ بھی آیا، غفار کا لفظ بھی آیا، کئی لفظ آئے. لیکن عفو کے اندر کیا ایسی چیز ہے؟ عفو کا معنی مٹا دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا. یہ جو گناہوں کے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں اس میں سے نیکی کو مٹا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ تو عفو ہے، درگزر کرنے والا، مٹانے والا ہے، اور اس مٹانے کو پسند بھی کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، اور یہ تیری پسند ہے. تو بات وہی آ گئی پھر کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے جو اس کو پسند ہو. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ایک ایسی نیکی ہم سے ہو جائے تو جو اسے پسند ہو، تو اس کو کیا پسند ہے؟ پھر اس کو یہی پسند ہے کہ انسان اپنے اندر یہ فکر پیدا کرے، ہر وقت اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز ہو. لیکن
ہم نے تو اپنی بہت ساری فکریں رکھی ہوئی، اس کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ بھی بخشوانا ہے۔ فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ تیری پسند ہے، تجھ سے تیری پسند کا سوال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو دیکھیں یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے اس کا ذکر کیا۔ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ مدینہ کے اندر ایک دنیا کی حاجت ضرورت پیش آ گئی، پانی کا مسئلہ بنا، بڑے پریشان تھے، وہ دور جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے۔ سب نے مل کر کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے جا کر دعا کرواتے ہیں، تو اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ سارے مل کر اللہ کے رسول کے پاس، جب انصار کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہروں سے اللہ کے رسول نے یہ بھاپ لیا کہ یہ کوئی حاجت اور ضرورت لے کر آئے، اور انصار کے اللہ کے رسول پر بڑے احسانات تھے اور آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، جو انصار سے محبت کرتا ہے سمجھے کہ وہ مومن ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان انصار سے نفرت اور بغض جو ہے یہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ اور ایک موقع پر جب انصار کے ایک نوجوان نے اتنی سی بات کہہ دی، غزوہ حنین کے موقع پر مال آیا کافی تعداد میں، اللہ کے رسول نے تالیف قلبی کے لیے کچھ مکہ کے سرداروں کو دے دیا، تو ایک نوجوان کی زبان سے صرف اتنی سی بات نکل گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنوں کو نوازا ہے۔ اللہ کے رسول نے باپ لیا، آپ نے فرمایا کہ انصاریوں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اپنے گھر جائے بکریاں لے کر، کوئی جائے جانوروں کے ریوڑ لے کر، کوئی ہیرے لے کر، کوئی جواہرات لے کر، کوئی درم و دینار لے کر، کوئی سونا اور چاندی لے کر جائے، اور تم جاؤ اللہ کے رسول کو لے کر تمہیں یہ بات پسند نہیں کرتی؟ فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چلیں گے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں کی مثال میرے لیے اوپر کے کپڑے کے مانند، اور انصار کی مثال میرے لیے اندر کا کپڑا جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اپنی مثال دے کر بیان کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا انصار سے، بڑی محبت آپ کیا کرتے۔ وہ بڑے احسانات بھی تھے کہ جب آپ ہجرت کر کر آئے تو انصار نے بڑی آپ کے ساتھ مدد کی، آپ کی بڑے احسانات تھے، تو آپ نے چہروں سے ہی بات کیا کہ کوئی حاجت اور ضرورت لے کر آئے، تو کہا کہ انصاریوں پھر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی تھی کہ جو تمہاری حاجت ہے، تم جو سوال کرو گے تمہیں ملے گا۔ تو جب اتنی بڑی گارنٹی انہوں نے سنی پھر دنیا کا مسئلہ بھول گئے، کیا پھر انہوں نے سوال کیا؟ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ ہم سوچتے تو شاید پانی چھوڑ کر کوئی کاروبار مانگ لیتے، کوئی دنیا کی کوئی حاجت ضرورت مانگ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا اللہ انصار کو معاف کر دے، ان کے بوڑھوں کو معاف کر دے، ان کی عورتوں کو معاف کر دے، ان کے بچوں کو معاف کر دے، اللہ انصار کو معاف کر دے۔ انصار نے کہا اللہ کے رسول دعا کرے اللہ ہمارے غلاموں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ سمجھتے تھے کہ کتنی بڑی ضرورت ہو رہا ہے، معمولی ضرورت نہیں، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسانوں کی، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ابو بکر صدیق آ گئے، اللہ کے رسول کوئی ایسی دعا مجھے سکھائیں جو میں نماز کے اندر مانگا کروں۔ آپ نے کیا سکھایا، کیا ضرورت بتائی، کیا ابو بکر کیا مانگا کرو؟ جو ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ نبیوں کے اوپر بڑی بڑی حاجت اور ضرورتیں آئی اور انہوں نے کیا مانگا؟ یونس پیغمبر کو لے لیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے، کئی اندھیرے تھے، اللہ نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا، فنادى فی الظلمات لا الہ الا اللہ، کئی اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا،
سمندر کی تہ کا اندھیرا، سمندر کی جب موجیں ہوتی ہیں اس کا اندھیرا کم نہیں ہوتا، اندھیرے کے اوپر اندھیرا. اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. کئی اندھیروں میں سے اللہ کہتا ہے ہمیں پکار. کیا کہا؟ سبحان اللہ، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین. اپنی آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ کے نبی نے بھی کیا سکھایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو. تو یہ انسانوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی اہمیت کو سمجھو. اور اللہ رب العالمین جب معاف کرنے پر آئے تو بندے بڑی مہربانی کرتے. صحیح بخاری کی حدیث، ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، کہتا اللہ گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں. اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، کہتا میرے بندوں کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے، ایک اس کا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر 3 خصوصیات ہوں. جس کے اندر 3 خصوصیات ہوں وہ رب ہوتا ہے. پہلی کہ وہ خالق ہو. رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے، ذکر کرتا ہے آسمان، زمین، چاند، یہ سب کچھ. فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سب تو بنایا اللہ نے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے دکھاؤ اگر اللہ کے سوا کوئی ہے تو انہوں نے کیا پیدا کیا، مجھے دکھاؤ. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا انہوں نے، دکھاؤ مجھے. اگر تم کہتے ہو وہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے تو پھر دکھاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا. مانا رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، نمبر 1. دوسرا، رب ہونے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے. اللہ سورہ فاطر میں کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم نذرانے پیش کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. اگر اللہ کے سوا کوئی مالک ہے تو اللہ کے سوا کوئی رب ہے تو بتاؤ ان کی ملکیت میں کیا چیز ہے. بہت سے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو مالک نہیں ہوتے، بادشاہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہوتے. اور بعض سے ایسے ہوتے ہیں جو مالک تو ہوتے ہیں لیکن بادشاہ نہیں ہوتے. اللہ ایسا بادشاہ جو مالک بھی ہے، ایسا بادشاہ. اور تیسرا یہ کہ مدبر الامر ہے، سارے کاموں کا انتظام کرنے والا. جس کے اندر یہ 3 خصوصیات پائے جائیں وہ رب ہوتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی رب ہے؟ ایک ہی رب ہے. فرمایا کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو پکڑنے پر بھی قادر ہے، معاف کرنے پر بھی قادر ہے. تم سارے فرشتوں گواہ ہو میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف. پھر بندے سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گیا. اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم گواہ ہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندے سے تیسری دفعہ وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ گواہ. چوتھی دفعہ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، آج کے بعد میرا بندہ جو گناہ کرے گا میں اس کو پہلے سے معاف کر چکا ہوں، معاف کر چکا ہوں. میرے بندے کا منہج پتہ چل گیا، فل تو گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو جائے گا کہاں؟ مجھ سے توبہ کرے گا، میرے پاس ہے. تو آج کے بعد تم گواہ رہو، یہ جو کرے گا میں اس کو معاف کر چکا ہوں. یہ انسانوں کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو پہچانو. اور دوسری جو ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت، ایک گناہوں کی بخشش اور دوسری اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے بغیر بھی نہ انسان کا دنیا میں گزارا ہے اور نہ آخرت میں گزارا ہے. ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ایک جزیرے کے اندر رہتا تھا، 30 گز کی اس کی جگہ تھی، اس پر اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک انار کا درخت اللہ نے اس کو دیا تھا جس میں روزانہ ایک انار لگتا تھا. اور ٹھنڈے میٹھے چشمے کا پانی کا ایک چشمہ اللہ نے اس کو دیا تھا، اور باقی اس کے چفیل جزیرے پر رہتا تھا، کھارا پانی تھا. اس پہ وہ ٹھنڈا پانی پیتا اور انار کھاتا اور اس اللہ کی عبادت کرتا. اور 500 سال اس طرح اس نے گزار دیے، 500 سال کی. اس نے
نے ایک دعا کی. دعا یہ تھی کہ اللہ جب میری موت آئے نا میں سجدے کی حالت میں. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو اس کی موت سجدے کی حالت میں آئی. پورا قیامت تک. اب قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. اللہ اس کا رجسٹر دیکھ کے اس کی 500 سال کی مقبول عبادت جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے, امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس طرف توجہ دلائی, بڑی شاندار بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نیکی جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں اس سے تو وہ گناہ بہتر ہے جو انسان کے اندر عاجزی انکساری اللہ کے اس کو قریب کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ نیکیوں کا سیزن ہے, موسم ہے. اب شیطان کا اگلا حملہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے, ایسی سوچ پیدا کر سکتا ہے, اور اگر یہ رائے کے دانے کے برابر بھی آ گیا تو انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ پریشان ہو گئے, تو جنت کے متلاشی تھے, تو جنت کا شوق ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ ایک صحابی جب آئے اور آ کر کہا, مار کا چل رہا تھا, ہاتھوں میں کھجوریں تھی. فرمایا اللہ کے رسول اگر اس جنگ میں کود جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تیرے لیے جنت ہے. تو پھر کھجوروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تجھے کھانے بیٹھا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. وہی پھینکا اور اس کے اندر شہید ہو گیا. اتنا شوق تھا ان کے. پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول جب ہم نیا کپڑا پہنتے ہیں, نیا جوتا پہنتے ہیں تو اپنی بڑائی کا کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہو جاتا ہے, پھر ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تکبر کا یہ معنی نہیں جو تم نے سمجھا ہے. اللہ کے رسول پھر تکبر کا کیا معنی ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق, کہ تم حق کا انکار کر دو. تمہارے سامنے قرآن و حدیث پیش کیا جائے, اللہ کی بات پیش کی جائے, اللہ کے رسول کی بات پیش کی جائے, تم کہو جی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ہماری قوم میں نہیں, برادری میں نہیں, ہماری رسم و رواج نہیں, اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہو. فرمایا کہ یہ تکبر ہے, یہ کبر ہے. پوری دنیا تو جنت میں جا سکتی ہے, ڈھیٹ انسان نہیں جا سکتا. الکبر بطر الحق. اور دوسری تعریف ہم نے فرمایا وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جانا, لوگوں کو حقیر جانا. تو پریشان ہو گئے. تو اس شخص نے, اس کی مقبول عبادت تھی, اللہ نے پسند کی 500 سال کی عبادت. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو, اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. اس نے کہا اللہ 500 سال کی عبادت اور آج بھی تیری رحمت. اللہ نے کہا فرشتوں کو میری رحمت سے داخل. میں نے کہا 500 سال, فرشتوں کا بھی رکو, 500 سال کی عبادت, 500 اس کی عبادت نے اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر حساب کر لو, ترازو لے آؤ, اور ترازو کے ایک پلے میں اس کی 500 سال کی عبادت کرو, اور دوسرے پلے میں ہماری ایک نعمت آنکھ کو نکال کر, ایک آنکھ کو نکال کر, تو پلہ بھاری ہو گیا. 500 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی. فرشتوں کو حکم دیا اس کو پکڑو جان. اب کہنے لگا یا اللہ تیری رحمت, تیری رحمت. شعر یاد آ گیا, شاعر نے کہا, فرمایا کہ فضل کرے, عدل کرے تو تھر تھر کانپے, عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے, عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے, اور فضل کرے تو بخشے جائے مجھ جیسے منہ کالے. تو اگر اب وہ اپنے عدل کرنے پر آ جائے تو پھر کون اس کو حساب ہے؟ آپ نے اماں عائشہ کو فرمایا تھا, عائشہ جس سے سوال و جواب شروع ہو گئے وہ تو ہلاک ہو گیا. اگر اللہ نے اس سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا, تو پھر اللہ کے کیوں کا جواب تو کوئی مائکا لال نہیں دے سکتا. تو اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا کیوں سوال ہے؟ یہ کتنی بڑی اللہ کی ضرورت ہے انسانوں کی. فرمایا کہ اس کو یہ دو ضرورتیں, دو, ایک گناہوں کی بخشش اور دوسری اللہ کی رحمت. آخری حدیث بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر کبھی 2 امن جمع نہیں کروں گا اور 2 خوف بھی جمع نہیں کروں گا. اگر وہ دنیا کی زندگی میں مجھ سے امن پرواہ ہی نہیں اس کو کیوں دنیا میں آیا تھا,
کیا اس کا مشن تھا، کیا اس کا کام تھا، کیا مقصد تھا. آخر کوئی میرا رب بھی ہے، اس کے پاس مجھے جانا بھی ہے، حساب و کتاب اس کو کوئی پرواہ نہیں. امن کی زندگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن میرے پاس وہ آئے اور اس دن بھی وہ امن میں. ایسا نہیں ہو. اور فرمایا اپنے بندے پر، مجھے میری عزت کی قسم، اپنے بندے پر دو خوف بھی جمع نہیں کروں گا کہ دنیا کی زندگی میں وہ مجھ سے خوف میں رہا، مجھ سے ڈرتا رہا، اور قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے اور اس دن بھی اس کو خوف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پورے مہینے کی عبادت کر کر کچھ نہ کچھ انسان کے اندر خوف پیدا ہو ہی جاتا ہے. اس کو سنبھالیں، اس کو سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. یہی شرعی مطلوب ہے. اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ سنایا اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.